والسلفية ما ترتبط بالرجال ولا بالأسماء ولا بالأعلام ولا بالزمان ولا بالمكان. السلفية ثلاث: الله والرسول والصحابة يا عبد الله. سلف صالحین یہ بات کیا کرتے تھے کہ دنیا سے انسان کا جو تعلق ہے وہ دلی تعلق نہیں ہونا چاہیے، بدنی تعلق ہونا چاہیے، جیسا کہ ابھی اوپر یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ کا قول ہم نے ذکر کیا ہے. اور یہی بات شیخ الاسلام ثانی ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، والاصل هو قطع علائق الباطن، اصل بات یہ ہے کہ انسان کا جو باطنی تعلق ہے وہ دنیا سے کٹ جائے، باطنی تعلق اس کا کٹ جائے. فمتى قطعها لم تضره علائق الظاہر، جب انسان دلی تعلق دنیا سے کاٹ لے گا پھر بظاہر جو ظاہری تعلق ہے اس کا کوئی نقصان پھر نہیں ہوتا. پھر آگے وہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں، کہتے ہیں فمتى كان المال في يدك وليس في قلبك لم يضرك ولو كثر، کہ اگر مال آپ کے ہاتھ میں ہے لیکن آپ کے دل میں نہیں ہے، آپ نے ہاتھ میں تو پکڑا ہوا ہے لیکن اس کو دل میں جگہ نہیں دی ہوئی، لم یضرک ولو کثر، وہ زیادہ بھی ہوگا تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. یعنی آپ کے پاس زیادہ مال ہے لیکن وہ صرف ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، دل میں آپ نے اس کو بسایا نہیں ہوا، تو اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے. وَمَتَى كَانَ فِي قَلْبِكَ ضَرَّكَ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِكَ مِنْهُ شَيْءٌ، یہ اس سے بھی اہم بات ہے کہ اگر آپ کے دل میں ہے نا مال و دولت اور دنیا، تو چاہے آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، آپ فقیر ہیں، پھر بھی یہ آپ کو نقصان دے گا. یعنی آپ نے دنیا کے ساتھ تعلق تو بنا لیا نا اپنا دلی، ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، آپ فقیر ہیں، لیکن یہ آپ کے دین کو بھی خراب کرے گا، آپ کی آخرت کو بھی خراب کرے گا. امام سفیان ثوری رحمہ اللہ سے یہ بات پوچھی گئی، ایکون ذو المال زاہدا، کیا کوئی مالدار بھی زاہد ہو سکتا ہے؟ فرمانے لگے نعم اذا کان، نعم ان کان اذا زید فی مالہ شکر وان نقص شکر وصبر، کہ اس کا تعلق ایسا اپنے مال سے ہو، اگر زیادہ ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، کم ہو جائے تو شکر ادا کرے اور صبر کرے. جب ایسا تعلق کسی کا مال کے ساتھ ہوگا تو اس کے مال زیادہ بھی ہو تو وہ زاہد ہو.